نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحماء بينهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب ذوالجلال نے اپنی عظیم کتاب میں ارشاد فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل ہے، آپس میں بہت محبت کرتے ہیں۔ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں۔ یہ ان کی عصمتیں، ان کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں۔ فی زمانہ لا علمی کی وجہ سے، بدعمالی کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے اور دیگر معاملات کی وجہ سے ہم دین سے دور ہو چکے اور مختلف گروہوں میں، پارٹیوں میں بٹ چکے ہیں۔ تو ضرورت ثمر کی ہے کہ قرآن سے رجوع کیا جائے، حدیث سے رجوع کیا جائے، صحابہ اہل بیت کی زندگی سے رجوع کیا جائے، تاکہ امت مسلمہ کو اختلاف سے بچایا جائے اور دین کی سربلندی کے لیے کام کیا جائے۔ صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو وہ واقعات بیان کرنا چاہیے جس میں محبت، اخوت، بھائی چارے کی فضا پیدا ہو اور دین سربلند ہو، مومن آپس میں محبت کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کا آپس میں رحم دل ہونا جب قرآن نے بیان کر دیا تو اب اس کی تصدیق بھی کریں کہ کیسے رحم دل ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں باہر نکلے، مسجد نبوی شریف سے، تو آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے پایا۔ آپ نے انہیں اپنے کاندھے پر اٹھا لیا اور کہا بِأَبِي شِيبَةٍ بِالنَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِي، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، یہ ہو بہو رسول اللہ کی تصویر ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صدیقوں کے امام کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسن ہو بہو رسول اللہ کی تصویر ہیں اور علی کے مشابہ ہیں۔ یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے جن پر لوگ طنز کرتے ہیں، بے علم اور بدعقیدہ لوگوں کا کام ہے، اہل ایمان کا کام نہیں ہے۔ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، یہ سن کر حضرت علی مسکرا پڑے کہ تعلق ہو جیسے قرآن نے بیان کیا رحماء بینہم کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں، تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا ابو بکر صدیق نے اور کہا کہ یہ رسول اللہ کی تصویر ہیں، علی کے مشابہ ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی، اس سے پتہ چلا کہ امام حسن علی مرتضی صدیق اکبر کی جتنی محبت ہے یہ ہم نہیں جان سکتے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بس جو روایتیں موجود ہیں انہیں پڑھ کے اپنے ایمان کو تازہ کریں تاکہ بدعقیدگی کی فضا سے بچیں، بدعقیدہ لوگوں سے بچیں، جو بدامنی کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں ان سے بچیں، اس لیے کہ دونوں پر ایمان ہے۔ اگر ایمان کو کامل رکھنا ہے تو اہل بیت سے محبت بھی ویسے کرنی پڑے گی جیسے رب ذوالجلال نے فرمایا۔ ایمان کو کامل رکھنا ہے، سلامتی کے ساتھ جانا ہے تو ویسے ہی محبت رکھنی پڑے گی جیسے رب ذوالجلال نے فرمایا رضی اللہ عنہ، میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے حبیب علیہ السلام، آپ ان سے کہیں مجھے تیری اولاد کی محبت چاہیے، پیار چاہیے، ادب چاہیے، احترام چاہیے۔ تو عقیدہ تبھی بنتا ہے جب قرآن کو پڑھا جائے، عقیدہ تبھی بنتا ہے جب رسول اللہ کی حدیثوں کو پڑھا جائے، عقیدہ تبھی بنتا ہے، ایمان تبھی سلامت ہوتا ہے
جب صحابہ اکرام اہل بیت کے واقعات کو، ان کی زندگی کو دیکھا جائے، ان پر عمل کیا جائے، اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کے ساتھ پکی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ Subscribe to YouTube channel Maulana Qari Muhammad Rafiq Khan and press the bell icon and get all videos notification.